کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، بڑا ہی معلوماتی پروگرام بدشگونی اور اسلام لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ہم بدشگونی کے تعلق سے بہت ساری معلومات حاصل کر رہے ہیں، اور اسلام نے کیا پیارا طریقہ، کیا پیارا انداز ہم کو دیا ہے، بالخصوص استخارہ کرنے کے حوالے سے، بدشگونی کی کاٹ کرنے کے حوالے سے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ سلسلہ وار ایپیسوڈ میں الگ الگ ٹاپکس بدشگونی سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ الکریم بدشگونی کے تعلق سے اس بات کو بیان کریں گے کہ بدشگونی کچھ نہیں، برا فال لینا کچھ نہیں۔ انشاءاللہ الکریم اس تعلق سے احادیث بھی بیان کریں گے، واقعات بھی بیان کریں گے، اور بالخصوص یہ فال نکالنا جو ہے ایک باقاعدہ اس کو فن کی صورت، ایک ہنر کی صورت دی جاتی ہے۔ لوگ جاتے ہیں اور کسی کے پاس اپنی بات رکھ کر فال نکالتے ہیں، فال نکالنے والا فال نکالتا ہے۔ تو اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے، اس کی اجازت ہے نہیں اجازت ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ الکریم آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے کچھ معلومات پیش کریں گے۔ اچھی نیت کر لیجئے، اللہ پاک کی رضا پانے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ الکریم ہم اس ایپیسوڈ کو سنیں گے۔ یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنی اصلاح کے لیے سنیں گے، جو سنیں گے اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شب جمعہ، یوم جمعرات، درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہم نے سنی ہے۔ ویسے بھی درود پاک ہمیں روزانہ ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے۔ اے کاش کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود و سلام کی کثرت کرنا ہماری عادت بن جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمیں کوئی مصیبت تکلیف پہنچتی ہیں تو یقیناً یہ ہمارے درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تکلیف ہمیں اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آئی ہے۔ ہم کسی کو منحوس کیا ٹھہرائے، کسی وقت کو منحوس کیا ٹھہرائے، کسی جگہ مقام کو منحوس کیا ٹھہرائے، خود اپنے اندر نحوستیں بھری ہوئی ہیں کہ گناہوں کے مرض لگ چکے ہیں۔ نمازیں قضا ہو رہی ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے، گانے باجے سن رہے، بے پردگی، بے حیائی، کتنے سارے گناہ کا مجموعہ اپنے اندر ہے۔ یہ نحوستیں ہیں تو اپنے اعمال کی شامتیں ہیں۔ تکلیفیں آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور اگر ہم اس کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہوئے اس طرح قبول کریں اور صبر کریں کہ اللہ پاک نے مصیبت دی ہے، میں صبر کروں گا، اللہ پاک اس کے صدقے میرے جو میں نے اس کی نافرمانیاں کی ہے اس کو معاف فرمائے گا، تو انشاءاللہ الکریم یہ ایک اچھا طریقہ، اچھا انداز ہوگا۔ تو جو بھی ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں یہ ہمارے گناہوں کی شامتیں ہیں۔ اللہ پاک سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اس کا ترجمہ کنز الایمان ہے، اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی اس آیت نے ہمیں طریقہ دے دیا۔ اگر کوئی نعمتیں مل رہی ہیں، برکتیں مل رہی ہیں، ترقیاں مل رہی ہیں،
تو ہماری عادت یہ ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف ہم بیان کریں کہ یہ اللہ پاک کی رحمت سے ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے اللہ کی رحمت سے ہوا ہے۔ اور اگر کوئی ہم پر مصیبتیں آئیں، آزمائش آئے، تکالیف آئے، تو ہماری عادت یہ ہو کہ اسے ہم اپنی طرف نسبت کریں کہ یہ میرے گناہوں کی نحوست ہے۔ اس طرح کرنے سے اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی رحمت خاصہ ہماری طرف متوجہ ہوں گی اور ہم مشکلات سے بھی نکلیں گے، اور اس مشکلات پر صبر کرنے پر اللہ پاک بڑے بڑے انعامات سے نوازے گا۔ ہمارا پروگرام بدشگونی اور اسلام، بدقسمتی سے بدشگونی کا جو کنسپٹ ہے، بدفعلی لینے کا جو کنسپٹ ہے کہ یہ ہوا تو میرا کچھ نقصان ہوگا تو میں یہ نہیں کروں گا، اس طرح کے جملہ معاملات جو ہے، تو یہ سوچ کر اپنی کسی چیز سے رک جانا، اس کو بدشگونی کہتے ہیں۔ بدشگونی کچھ نہیں، برا فعل کچھ نہیں، بلکہ یہ ہم تصور کریں کہ یہ تو میرے گناہوں کی نحوست ہے کہ مجھے یہ مصیبتیں آئی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بدشگونی لینا یہ مسلمانوں کا انداز نہیں ہے، یہ ڈھکوسلے اسلام میں نہیں ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اس کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں رکھی، قرآن پاک کی کچھ آیات، قرآن پاک کے کچھ واقعات بیان کیے، وہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے تعلق سے۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں مشرکین پرندوں پر اعتماد کرتے تھے۔ جب ان میں سے کوئی شخص کسی کام کے لیے نکلتا تو وہ پرندے کی طرف دیکھتا، اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑتا تو اس سے نیک شگون لیتا اور اپنے کام پر روانہ ہو جاتا، اور اگر وہ پرندہ بائیں جانب اڑتا تو وہ اس سے بدشگونی لیتا اور لوٹ آتا۔ بعض اوقات وہ کسی مہم پر روانہ ہونے سے پہلے خود پرندے کو اڑاتے تھے، پھر جس جانب وہ اڑتا تھا اس پر اعتماد کر کے اس کے مطابق مہم پر روانہ ہوتے یا رک جاتے۔ جب شریعت آ گئی، جب اسلام آ گیا، تو ان کو اس طریقے سے روک دیا گیا۔ بدشگونی کچھ نہیں۔ آپ کو میں کچھ احادیث سناتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بدشگونی کا رد کیا ہے۔ حضرت سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں کچھ کام کرتے تھے، آپ ہمیں ان کا حکم بتائیے۔ ہم کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاہنوں کے پاس مت جاؤ۔ میں نے پوچھا، ہم پرندوں وغیرہ سے شگون بھی لیتے تھے۔ ارشاد فرمایا، یہ ایک چیز یعنی خیال ہے جسے تم میں سے کوئی اپنے دل میں پاتا ہے، لیکن یہ تمہیں تمہاری حاجت وغیرہ سے نہ روک دے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کیجیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہو۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پرندے تقدیر کے مطابق اڑتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی فعال کو پسند فرماتے تھے، اس لیے ان کے دائیں بائیں اڑنے میں کوئی تاثیر نہیں ہے کہ دائیں اڑیں گے تو کوئی نیک فعل لینا ہے اور بائیں اڑے تو بری فعل لینا ہے، کام سے رک جانا ہے۔ اب آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدوہ نہیں ہے اور نہ بدفعلی ہے اور نہ حامہ ہے، نہ سفر، اور مجزوم سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی جو شرح فرمائی، اس سے حاصل ہونے والے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ حامہ کیا ہے، سفر کیا ہے، تو عدوہ کیا ہے، یہ نہیں ہے، بدفعلی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک میں فرمایا، یہ سب کیا ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اہل جاہلیت کا اعتقاد تھا کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو دوسرے کو لگ جاتی ہیں، جیسے جذام، خارش، طاعون وغیرہ، اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی۔ ایک عربی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ ہمارے اونٹ صاف ستھرے اچھے ہوتے ہیں، اس میں خارش زدہ اونٹ آتا ہے اور سب کو خارش زدہ بنا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے پہلے کو خارش زدہ بنایا؟ انہوں نے عرض کی، اللہ نے۔ فرمایا، اسی طرح سب کو اللہ نے خارش زدہ بنایا۔ عرب کی عادت تھی کہ جب سفر کے لیے نکلتے تو اگر کوئی پرندہ داہنے طرف اڑتا تو مبارک جانتے،
बाई तरफ उड़ता तो बुरा शगुन जानते। इस किस्म के और भी तवहुमात फैले हुए थे और आज हमारे माशरे में भी फैले हुए हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम तवहुमात को दफ़ा यानी दूर फरमा दिया। हाम्मा, हदीस पाक में हाम्मा का भी बयान हुआ। तो हाम्मा एक चिड़िया का नाम है। एक कौल है कि ये उल्लू है। अहले जाहिलियत का एतकाद था कि ये चिड़िया जब किसी घर पर बैठती हैं तो उस घर में कोई मुसीबत नाजिल होती है। आज भी जाहिलों में ये मशहूर है कि उल्लू जिस घर में बोले या जिस घर की छत पर बोले उस घर में कोई मुसीबत नाजिल होगी। एक कौल ये है कि अहले जाहिलियत का एतकाद था कि मुर्दा की हड्डियाँ हामा होकर उड़ती हैं। एक कौल ये है कि इनका एतकाद ये था कि जिस मकतूल का किसास यानी बदला ना लिया जाए वो हामा हो जाता है और वो कहता रहता है मुझे पिलाओ मुझे पिलाओ। जब उसका किसास ले लिया जाता है तो वो उड़ जाता है। इन सब तवहुमात का हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रद्द फरमाया कि ये सब कुछ नहीं, बदफाली नहीं, हामा नहीं, सफ़र नहीं, बदफाली लेना नहीं और इसी तरह मज़ूम नहीं, अदवा नहीं, बदशगुनी कुछ नहीं। FGN चैनल के नाज़रीन, अपने आप को हम इल्म दीन की तरफ लेकर आए, इस्लाम की मुबारक तालीमात की तरफ लेकर आए। ये इन ढकोसलों में ना हम पड़े कि ऐसा हुआ तो ये चीज़ मनहूस हो गई और हमारा काम ख़त्म हो गया, हमारा काम नहीं होगा, ये ऐसा हो जाएगा वो वैसा हो जाएगा। तो बदशगुनी के इस्लाम में इजाज़त नहीं। ना सिर्फ इजाज़त नहीं बल्कि बदशगुनी लेने वाला गुनाहगार है, अज़ाब नार का हकदार है। मनक़ूल है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम एक मकान में रहते थे, उसमें हमारे अहलो इयाल कसीर और माल कसरत से था। फिर हमने मकान बदला, चुनांचे हमारे माल और अहलो इयाल कम हो गए। अब ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इन्होंने अर्ज़ किया कि ऐसा हुआ, पहले मकान में ऐसा था और दूसरे मकान में ऐसा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोड़ो, ऐसा कहना बुरी बात है, बदशगुनी कुछ नहीं। FGN चैनल के नाज़रीन, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को हम बदशगुन समझते हैं, मनहूस समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह पाक तरक्कियाँ देता है, अल्लाह पाक कामयाबी देता है। तो बदशगुनी का बिल्कुल सिरे से ख़त्म हो जाता है। यार मैंने तो सोच कर गलती की, मैंने तो फुला शख्स के ताल्लुक़ से सोचा, ये तो गलती निकली। फुला टाइम के ताल्लुक़ से मैंने सोचा, ये तो गलती निकली, क्योंकि इसमें तो कामयाबी मिल गई, इसमें तो अपनी बात बन गई। तो ऐसे वाक़यात हमारे पर्सनल लाइफ में भी होते हैं। एक वाक़या तफ़सीर रूहुल बयान में बयान किया गया है, इसको मैं आपके सामने रखता हूँ कि एक शख्स का बयान है कि एक मरतबा मैं इतना तंगदस्त हो गया कि भूख मिटाने के लिए मिट्टी खानी पड़ी, मगर फिर भूख सताती रही। मैंने सोचा कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो मुझे खाना खिला दे। चुनांचे मैं ऐसे शख्स की तलाश में ईरान के शहर अहवाज़ की तरफ रवाना हुआ। हालांकि वहाँ मेरा कोई वाकिफ़ ना था। जब मैं दरिया के किनारे पहुँचा तो वहाँ किश्ती मौजूद नहीं थी। मैंने इसे बदफ़ाली पर महमूल किया, किश्ती नहीं है, बदफ़ाली है। फिर मुझे किश्ती नज़र आई मगर उसमें सुराख था, तो फिर मुझे बदफ़ाली हुई, इसमें सुराख है। मैंने किश्ती के मल्लाह का नाम पूछा, किश्ती चलाने वाले का नाम पूछा, तो उसने देवज़ादा बताया, नहीं जिसके अरबी में माना बनते हैं शैतान। तीसरी मरतबा बदफ़ाली हुई कि नाम भी ऐसा निकला और नाव में सुराख भी मौजूद है। बहरहाल मैं उस किश्ती में सवार हो गया। जब दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचा तो मैंने आवाज़ लगाई, ए बोझ उठाने वाले मज़दूर, मेरा सामान ले चलो। उस वक्त मेरे पास एक पुराना लिहाफ और कुछ ज़रूरी सामान था। जिस मज़दूर ने मुझे जवाब दिया वो एक आँख वाला यानी काना था। मैंने कहा ये चौथी बदफ़ाली है। मेरे जी में आई कि यहाँ से वापस लौट जाने में ही आफियत है, लेकिन फिर अपनी हाजत को याद करके वापसी का इरादा तर्क कर दिया। जब मैं सराय ने मुसाफिर खाने पहुंचा और अभी ये सोच रहा था कि क्या करूं कि इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन, तो जवाब मिला कि मैं आप ही से मिलना चाहता हूं। मैंने पूछा क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? उसने कहा हाँ। मैंने दिल में कहा या तो ये दुश्मन है या फिर बादशाह का कासिद। मैंने कुछ देर सोचने के बाद दरवाज़ा खोल दिया। उस शख्स ने कहा मुझे फ़ुला शख्स ने आपके पास भेजा है और ये पैगाम दिया है कि अगरचे मेरे आपसे इख्तिलाफ़ात है लेकिन अखलाकी हुकूक की अदायगी ज़रूर है। मैंने आपके हालात सुने हैं, इसलिए मुझ पर लाजिम है कि आपकी ज़रूरियात की किफ़ालत करूँ। यानी सामने से कोई शख्स मदद के लिए भेज रहा है, अगरचे आप उसमें दुश्मनी है। अगर आप 1 या 2 माह तक हमारे यहाँ क़याम करें तो आपकी ज़िंदगी भर की कफ़ालत की तरकीबात हो जाएंगी। और अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो 30 दिनार है, इन्हें अपनी ज़रूरत पर ख़र्च कर लीजिए और तशरीफ़ ले जाइए।
آپ کی مجبوری ہم سمجھتے ہیں۔ اس شخص کا بیان ہے کہ اس سے پہلے کبھی 30 دینار کا میں مالک نہیں ہوا تھا، نیز مجھ پر یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں۔ جس غرض سے نکلے اس راستے میں 4 مرتبہ بدفعلی کے موقع آئے، لیکن وہ سارے بدفعلی کو انہوں نے ترک کر دیا، اور اللہ پاک کا کرم ایسا کہ اس سفر میں ان کی ایسی مدد ہوئی کہ خود کہتے ہیں کہ 30 دینار کا مالک میں خود کبھی نہیں بنا جو سامنے سے چل کر آئے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، بدشگونی کچھ نہیں۔ بدشگونی کے الگ الگ انداز ہیں۔ قرآن پاک میں ایک انداز کا رد کیا گیا ہے، اور وہ ہے پانسے ڈالنا، تیر پھینکنا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور تیروں سے فال نکالنا یہ سب ناپاکی ہیں، شیطان کے کاموں سے ہیں، ان سے بچو تاکہ فلاح پاؤ۔ پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، اور پانسے ڈال کر بانٹا کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی یہ دعا آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس میں پانسے ڈالنا، جس میں تیر پھینک کر بدشگونی لینا، اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، زمانے جاہلیت کے لوگوں کو جب سفر یا جنگ یا تجارت یا نکاح وغیرہ کام درپیش ہوتے تو وہ 3 تیروں سے پانسے ڈالتے، جو نکلتا اس کے مطابق عمل کرتے اور اس کو حکم الہی جانتے۔ ان سب کی ممانعت فرمائی گئی۔ اسی طرح ایف جی این چینل کے ناظرین، بدفعلی لینے والے، بدشگونی کرنے والے قرآن پاک کی آیت سے بھی اپنے اندازے کے مطابق بدشگونی لیتے ہیں۔ جی ہاں، بعض لوگ قرآن مجید کا کوئی صفحہ کھول کر سب سے پہلی آیت کے ترجمے سے اپنے کام کے بارے میں خود ساختہ اپنے پرسنل اوپینین سے مفہوم اخذ کر کے فعل نکالتے ہیں۔ اس طرح فعل نکالنا ناجائز ہے۔ بات بدشگونی کی رد کی ہو رہی ہے کہ بدشگونی کچھ نہیں، تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی طریقے اپنائے جاتے ہوں، جیسے ایک انداز یہ بھی ہے فعل نکالنے کا۔ فعل نکالنا ہوتا کیا ہے، اس کے تعلق سے اسلام کی مبارک تعلیمات کیا ہے، انشاءاللہ الکریم میں آپ کو آگے بیان کر رہا ہوں۔ البتہ نکالنے والے قرآن پاک کی آیت سے بھی اپنے طور پر مفہوم نکال کے فعل نکالتے ہیں۔ حدیقہ ندیہ میں ہے، قرآن فعل، فعل دانیال اور اس طرح کی دیگر فعل جو فی زمانہ نکالی جاتی ہیں نیک فعلی میں نہیں آتی، بلکہ ان کا بھی وہی حکم ہے جو 500 کے تیروں کا ہے، لہٰذا یہ ناجائز ہے۔ جبکہ قرآن پاک سے بدشگونی لینا مکروہ تحریمی ہے۔ اب یہ انداز کیسا ہوتا، اس پر بھی میں زمانے جاہلیت کا ایک شخص جس نے قرآن پاک کے آیت سے بھی بدشگونی لی، اس پر آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک دن ولید بن یزید بن عبد الملک نے قرآن پاک سے فعل نکالی، تو جیسے ہی قرآن پاک کھولا تو یہ آیت مبارکہ نکلی، وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے فیصلہ مانگا اور ہر سرکش و ہٹ دھرم نامراد ہوا۔ تو ولید بن یزید نے قرآن پاک کو معاذ اللہ شہید کر دیا اور یہ شعر پڑھا، جس کا ترجمہ ہے، کیا تو ہر سرکش و ہٹ دھرم کو دھمکی دیتا ہے؟ معاذ اللہ، ہاں میں وہ سرکش ہوں وہ ہٹ دھرم، جب تو قیامت کے دن اپنے رب کے پاس حاضر ہو تو کہہ دینا مجھے ولید نے شہید کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ سانحہ ہوا۔ اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد کسی نے ولید کو بے دردی سے قتل کر دیا، اس کے سر کو پہلے اس کے محل پھر شہر کی دیواروں پر لٹکا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، قرآن پاک سے بھی لینے والے لوگ بدشگونی لے لیتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو تیر کے ذریعے بدشگونی لینا، پانسے ڈال کر بدشگونی لینا، اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ میں تصویریں دیکھی تو داخل نہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اسے مٹایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویروں کو دیکھا، ان کے ہاتھوں میں فال کے تیر تھے جو کعبے میں تصویریں بنی ہوئی تھی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان لوگوں یعنی تصویر بنانے والوں کو ہلاک کرے، بخدا ان دونوں بزرگوں نے کبھی ان تیروں کے ذریعے قسمت معلوم نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، فال نکالنے کے کیسے کیسے طریقے ہیں اور بزرگوں کی طرف بھی لوگوں نے منسوب کر دیا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنائی، اور ان کے ہاتھ میں بھی پانسیں اور تیر جو قسمت معلوم کرنے کے لیے، فال نکالنے کے لیے ہوتے ہیں، اس کو دکھا دیا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم سب کو ہر طرح کی بدشگونی سے بچنا ہے۔ بدشگونی کچھ نہیں۔ آئیے اب بڑھتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ فال کھولنا کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اسلامی حکم کیا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جو شخص فال کھولتا ہے، لوگوں کو کہتا ہو تمہارے کام ہو جائے گا یا نہ ہوگا، یہ کام تمہارے واسطے اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اس میں نفع ہوگا یا نقصان۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، نمبر 1، اگر یہ احکام قطع و یقین کے ساتھ لگاتا ہو جب تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ اس کی تصدیق کرنے والے کو صحیح حدیث میں فرمایا اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ اور 2، اگر یقین نہیں کرتا جب بھی عام طور پر جو فال دیکھنا رائج ہے معصیت یعنی گناہ سے خالی نہیں، بلکہ یہ فال نکالی جاتی ہے اور باقاعدہ یہ لوگوں نے اس کو بزنس بھی بنایا ہوا ہے۔ لوگ باقاعدہ معلومات کرتے ہیں کہ کون فال نکالتا ہے تو اس کے پاس جا کے فال نکالتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ پیمنٹ دی جاتی ہے، اجرت دی جاتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فال کھولنا یا فال کھولنے پر اجرت لینا دینا سب حرام ہے۔ یہ فال کھولنے کی حقیقت ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اسلام بڑا پیارا دین ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ بدشگونی کچھ نہیں ہے، بد فالی کچھ نہیں۔ ہم ان چیزوں کے چکروں میں نہ پڑیں، بلکہ فال کھولنے کو سائڈ کرے، بدشگونی کو سائڈ کرے۔ اسلام نے ایک طریقہ دیا ہے، اس طریقوں کا اپنائے۔ وہ کیا ہے؟ استخارہ۔ استخارہ کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو ہمارے بدشگونی اور اسلام اس 5ویں ایپیسوڈ میں مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ استخارہ کیا ہے، استخارے کی حقیقت کیا ہے، استخارے کے تعلق سے احادیث میں کیا بیان ہوا ہے، استخارے کا طریقہ کیا ہے، کن کن چیزوں پر استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم مکمل معلومات انشاءاللہ الکریم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں بدشگونی اور تمام باطنی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، گناہوں کی گندی بیماری سے اللہ پاک ہمیں نجات بخشیں۔ نمازوں کی پابندی کرتے کرواتے رہیے، ایف جی این چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ